سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے جو ہر کام کے لیے وقت متعین کرے اور ہر وقت کے لیے کام متعین کرے۔ کوئی کام ایسا نہ ہو جو وقت کو طے کیے بغیر ہو، اور کوئی وقت ایسا نہ ہو جو کام سے خالی چلا جائے۔ جنت میں جانے کے بعد بھی کسی چیز کا قلق اور افسوس آدمی کو نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو بیکار گزر گئی، جس میں کوئی دین کا کام آدمی نے نہ کیا ہو، اللہ کی کوئی یاد اس نے نہیں کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان المبارک کے آنے سے پہلے صحابہ کو رمضان المبارک کی تیاری کیا کرتے تھے۔ آج رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ آج ہم نے ظہر کے اندر بھی حدیث پڑھی تھی کہ رمضان المبارک کے لیے پورے سال اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے جنت کو خوشبو کی دھونی دلواتے ہیں، اور پورے سال جنت کو رمضان شریف کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، شروعات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے تو سارے کھول دیے جائیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں۔ رمضان المبارک کی شروع سے لے کے عید کا چاند دکھنے تک جہنم کے سارے دروازے بند رہتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی رمضان المبارک میں انتقال کرتا ہے وہ جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ وہ تو سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی غیر ایمان والے کا، نان مسلم کا بھی انتقال ہوتا ہے تو وہ بھی رمضان المبارک ختم ہونے تک جہنم میں نہیں جاتا، اس کے عذاب کو موقوف کر دیا جاتا ہے۔ جب رمضان ختم ہوتا ہے اس کے بعد اس کی بے ایمانی کا عذاب اس کو دیا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی مبارک اتنی قیمتی گھڑیاں ہیں کہ اس میں جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، شیاطین قید ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبح سحری کے وقت میں اٹھنے سے لے کر سحری کے وقت میں ہم اٹھیں، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنی اللہ توفیق دے تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ اس وقت میں دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ سحری کریں، سحری برکت کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی کا معمول تھا، آپ جب سحری کے وقت میں کسی کو دعوت دیتے تھے تو آپ فرماتے تھے آ جاؤ برکت کے کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ اتنا زیادہ بھی نہ کھائے آدمی کہ بد ہضمی کی شکل پیدا ہو جائے روزے میں، روزہ خراب ہو جائے، اور اتنا کم بھی نہ کھائے کہ روزے کے اندر عبادت کرنے کی طاقت ہی نہ رہے، آدمی کو سستی آئے، کمزوری محسوس ہو۔ اس لیے درمیانی آدمی کو راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ فجر کی نماز آدمی کو جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ معمول بنا کر روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے۔ 1 سپارہ پڑھنا ہے، 2 سپارے پڑھنے ہیں، 3 سپارے پڑھنے ہیں۔ خاص طور سے ہمارے نیک اللہ کے جو نیک بندے گزرے ہیں ان کا معمول تھا کہ قرآن کریم کو رمضان المبارک میں بہت کثرت سے پڑھتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ پورے رمضان میں 63 قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ ایک قرآن کریم رات کو پڑھتے تھے، ایک دن میں پڑھتے تھے، تو روزانہ کے 24 گھنٹے کے 2 قرآن ہو گئے، تو 60 قرآن شریف تو یہ ہو گئے۔ اسی طرح تراویح کے اندر ان کا معمول تھا کہ ہر 10 دن میں 1 قرآن ختم کرتے تھے، تو 3 قرآن یہ ہو گئے۔ اس طرح 63 قرآن کریم یہ رمضان المبارک میں ختم کرتے تھے۔ قریب زمانے میں جو بزرگان دین گزرے ہیں ان کی گھر کی عورتوں کا یہ حال تھا کہ وہ 40 سپارے روزانہ پڑھا کرتے تھے، یعنی 1 قرآن ختم کر کے مزید 10 سپارے پڑھتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم کا اور رمضان المبارک کا خاص جوڑ ہے۔ آج بھی جو سپارہ پڑھا ہے اس میں قرآن کریم کی آیت تھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، لہذا قرآن کریم پڑھنے کے لیے ہمیں خاص وقت متعین کرنا چاہیے۔ گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے جتنا بھی آدمی متعین کرے سب اچھی بات ہے۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ کلمہ طیبہ کی کم سے کم 1 تسبیح صبح اور 1 تسبیح شام پڑھیں۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 1 تسبیح صبح پڑھیں، 1 تسبیح شام کو پڑھیں۔ درود شریف کی کم سے کم 1 تسبیح صبح پڑھیں، 1 تسبیح شام کو پڑھیں۔ استغفار کی 1 تسبیح صبح پڑھیں، 1 تسبیح شام کو پڑھیں۔ یہ رمضان المبارک میں اپنا معمول بنایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 4 چیزوں کی کثرت اس مہینے میں کیا کریں۔
ایک تو کلمہ طیبہ زیادہ پڑھا کرو، ایک استغفار زیادہ پڑھا کرو، ایک اپنی دعاؤں میں جنت کو خوب مانگا کرو اور جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ یہ 4 چیزوں کی اللہ کے نبی نے خاص طور سے تلقین فرمائی۔ اس کا پہلے 10 دن خاص رحمت کے ہیں، درمیان کے 10 دن مغفرت کے ہیں، اور اخیر کے 10 دن آگ سے آزادی کے ہیں۔ یعنی اس کا کوئی لمحہ برکتوں سے اور خیر سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بڑا محروم آدمی وہ ہے جو رمضان المبارک میں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جائے۔ ہم بھی اس پر عمل کریں، اپنے گھر کی عورتوں سے بھی اس کا اہتمام کرائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری گھر کی عورتیں جس طرح سال کے عام دنوں میں بیچاری کپڑے دھونے میں ہی لگی رہتی ہیں، گھر کی صفائی میں ہی لگی رہتی ہیں، کچن کے اندر ان کا زیادہ وقت گزرتا ہے، کھانے پکانے میں لگی رہتی ہیں، ایسا نہ کریں بلکہ ان کے لیے بھی آسانی پیدا کریں۔ آپ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس آدمی کے لیے خوشخبری سنائی ہے جو اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ یعنی غلام سے اگر آدمی مثال کے طور پر عام دنوں میں زیادہ کام لیتا تھا تو اس کو یہ حکم ہے کہ اپنے غلام سے آدمی کم کام لے، آسانی پیدا کر دے اس کے لیے۔ تو آپ کی گھر کی عورتیں مستورات وہ تو آپ کی شریک حیات ہیں، کوئی ماں ہے آپ کی، کوئی بیٹی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی آپ کی شریک حیات آپ کی بیوی ہے۔ آپ ان کو اوپر زیادہ کام کا بوجھ نہ ڈالیں بلکہ ان کو خاص طور سے یہ ترغیب دیں کہ وہ بھی اپنے معمول بنا کر رمضان المبارک میں اچھے اعمال کا اہتمام کریں۔ ہم دیکھتے ہیں صبح سحری کے وقت میں جو قیمتی وقت ہوتا ہے وہ ہمارے لیے ان کا کچن میں سحری بنانے میں گزر جاتا ہے۔ اسی طرح افطار کا وقت جو دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے وہ وقت بھی کچن کے اندر ہمارے لیے کھانا اور افطاری تیار کرنے کے اندر گزر جاتا ہے۔ بیچاری وہ کھڑے کھڑے جب اذان ہوتی ہے اور افطار کا وقت ہوتا ہے تو وہیں روزہ کھول لیتی ہیں، وہیں کھڑے کھڑے بیچاری جیسا ہوتا ہے اپنی سحری کر لیتی ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کے لیے بھی کام کاج سے متعلق آسانی پیدا کریں۔ اس کا ہمیں سب کو اہتمام کرنا چاہیے تاکہ رمضان المبارک کا ہمارا کوئی وقت ضائع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ بڑی سخت گزارشات کے بعد میں اتنے سے لوگوں کی اجازت ملی ہے۔